ایک ایسی سلطنت میں جہاں درجہ ہیروں کی طرح چمکتے تھے اور بہت پیاری جگہ تھی، وہاں الارا نام کی ایک شہزادی رہتی تھی۔ وہ اپنی مہربانی اور چھوٹی بڑی تمام مخلوقات سے محبت کے لیے مشہور تھی۔ ایک دن محل کے باغات میں گھومتے ہوئے شہزادی الارا نے گلاب کی جھاڑی کے نیچے سے ایک ہلکی سی آواز سنی۔ متجسس ہو کر اس نے گھٹنے ٹیک دیے اور کانٹے دار جال میں پھنسے ایک چھوٹے سے چوہے کو دریافت کیا۔ نرم ہاتھوں سے اس نے چوہے کو آزاد کیا اور اسے اپنی ہتھیلی میں پکڑ لیا۔ شکریہ مہربان خاتون، چوہے نے کہا، جس نے اپنا تعارف مکو کے طور پر کرایا۔ آپ نے میری جان بچائی ہے اور اس کے لیے میں ہمیشہ آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ شہزادی الارا نے مسکرا کر مکو کو بتایا کہ کسی بھی مخلوق کو کبھی بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے اور وہ مدد کرنے پر خوش ہے۔ اس لمحے سے شہزادی اور چوہے کے درمیان ایک انوکھی دوستی بن گئی۔ مکو کوئی عام چوہا ثابت نہیں ہوا، وہ عقل مند اور بہادر تھا۔ اس نے الارا کے ساتھ بادشاہت کے کاموں میں کافی مدد کی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، ان کا رشتہ مضبوط ہوتا گیا اور انہوں نے مل کر بہت سے ایڈونچرز کیے۔ انہوں نے چالاک لومڑیوں کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا اور انہیں پیچھے چھوڑ دیا۔ چاندنی راتوں میں فائر فلائز کے ساتھ رقص کیا اور یہاں تک کہ بادشاہت کی فصل کو لالچی ٹڈیوں کے غول سے بچایا۔ لیکن پھر ایک دن ایک شیطانی جادوگر نے بادشاہت کو دھمکی دی اور اسے تباہ کرنے کے لیے جادو کیا۔ اس نے اس کے اوپر اندھیرا طاری کر دیا، سلطنت اندھیرے میں ڈوب گئی۔ شہزادی اور اس کے لوگ بہت پریشان ہو گئے کیونکہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ جادو کو کیسے توڑا جائے۔ لیکن مکو کو ایک قدیم کہانی یاد آئی جو اس کی دادی نے اسے سنائی تھی۔ جادو کے جنگل کے اندر ایک چھپے ہوئے کرسٹل کی کہانی، جس میں کسی بھی اندھیرے کو دور کرنے کی طاقت تھی۔ اس نے اس کے بارے میں شہزادی کو بتایا۔ پھر بغیر کسی تاخیر کے شہزادی الارا اور مکو نے ایک خطرناک سفر کا آغاز کیا۔ انہوں نے عقل مند پرانے درختوں سے پہیلیوں کا سامنا کیا، دوستانہ مکڑیوں کی مدد سے کھائیوں کو عبور کیا اور جادوئی دھند کی بھول بھلیوں سے اپنا راستہ تلاش کیا۔ راستہ دشوار، خطرناک تھا، لیکن ان کی ہمت اور حوصلہ بلند تھا۔ وہ بہادری سے آگے بڑھتے گئے۔ پھر آخرکار وہ جنگل کی گہرائی میں پہنچ گئے، جہاں کرسٹل ایک خوفناک ڈریگن کی حفاظت میں پڑا تھا۔ وہ ڈریگن کسی کو کرسٹل کے قریب نہیں آنے دیتا تھا، لیکن ڈریگن نے الارا کے نیک دل ہونے اور مکو کی بہادری کو دیکھتے ہوئے انہیں کرسٹل لینے کی اجازت دی۔ انہوں نے ڈریگن کا شکریہ ادا کیا اور کرسٹل کی روشنی کے ساتھ وہ بادشاہت میں واپس آ گئے اور کرسٹل کی مدد سے بادشاہت پہ چھائے ہوئے اندھیرے کو دور کر دیا۔ جادوگر کا جادو ختم ہو گیا اور کرسٹل کی روشنی میں جادوگر دھواں بن کے غائب ہو گیا۔ بادشاہت ایک بار پھر روشنی میں آ گئی اور لوگوں نے خوشی منائی۔ شہزادی الارا اور مکو لیجنڈ بن گئے اور اس طرح شہزادی اور اس مکو چوہے کی ہمیشہ کے لیے دوستی پائیدار ہو گئی۔ ان کی دوستی بادشاہت میں امید اور روشنی کی کرن بن گئی اور وہ دونوں اس پہ بہت خوش تھے۔ For dolls and fairy tales, please like, subscribe my channel and press the bell icon.